اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسفہ جہاں ہمیں اس کائنات کی پہچان عطا کرتا ہے اور اس کائنات کی عظیم ترین ہستی اس کائنات کے خالق کی پہچان عطا کر رہا ہوتا ہے، تو اس پہچان کے لیے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے دلائل پیش کرتا ہے۔ لیکن اس خدا کی پہچان میں گہرائی اگر آ رہی ہے تو قرآن اور روایات کے ذریعے سے آ رہی ہے۔ قرآن اور روایات ہے جو فلسفے کی اس پہچان میں گہرائی لا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن اور سنت نے حکماء کو ایک اور خیال، ایک اور آئیڈیا پیش کیا کہ آپ اللہ کو خود اللہ کے ذریعے سے پہچان اور اشیاء کو، اس کائنات کی دیگر چیزوں کو اللہ کے ذریعے سے پہچان۔ یہ اس کے برعکس ہے جو عام طور پر ہوتا رہا ہے کہ ہم اس کائنات کی مختلف چیزوں کو، یعنی جو ہمارے لیے قابل ملموس ہے، قابل محسوس ہے، ان کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کرتے تھے۔ قرآن و سنت سے ہمیں اس کے برعکس تعلیم مل رہی ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیم ہے جسے حکماء اسلامی جو قرآن و سنت کے حقیقی شاگرد تھے انہوں نے حاصل کیا، تاریخ بھر میں ان کے ذہنوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی رہی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان علماء، حکماء اور فلاسفرز نے اس خیال کو، اس آئیڈیا کو، اس تعلیم کے لیے، اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے مختلف منصوبے پیش کیے تاکہ اس کو واضح کر سکے، لوگوں تک پیش کر سکے۔ اس سلسلے کا آغاز فارابی سے ہوتا ہے اور فارابی کے بعد وہ پہلی شخصیت جنہوں نے قرآن اور روایات سے سنجیدگی سے تعلق قائم کیا وہ ابن سینا ہے۔ ابن سینا نے اس منصوبے پر کام کیا کہ ہم کس طرح اللہ کو خود اس کے ذریعے سے، نہ کہ اشیاء کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں، یعنی اللہ کی ایسی معرفت حاصل کرے جو خود اللہ پر مبنی ہو، نہ کہ اللہ کی مخلوقات۔ ابن سینا کا کام دوسرے فلاسفہ نے جاری رکھا، جن میں ملا صدرہ، مرحوم حاجی ملا سبزواری اور مرحوم علامہ طباطبائی شامل۔ ابن سینا نے جو برہان پیش کیا، برہان صدیقین، اس پر نام رکھا۔ ملا صدرہ نے حرکت جوہری کے نظریے کو پیش کر اس میں انقلاب لے کر آئے، اور پھر علامہ طباطبائی نے طریق صدیقین یا بیان صدیقین کے ذریعے سے اس کو اپنی عروج کی منزل تک پہنچایا کہ ہم اللہ کو خود اس کے ذریعے سے پہچاننا چاہ رہے، نہ کہ اس کائنات کے اندر موجودہ اشیاء کے ذریعے سے۔ مرحوم علامہ طباطبائی کا کام حکمت کی تاریخ میں تقریباً 1500 سال کی کوششوں اور مشقتوں کا نقطۂ عروج ہے، اور ان کے افکار کی پختگی اس عظیم شخصیت کے کام میں نظر آتی ہے۔ علامہ طباطبائی کے کام میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی وہ دو تعلیمات آپس میں جوڑ رہے۔ قرآن کی دو تعلیمات کون سی ہے؟ سب سے پہلی تعلیم یہ کہ اللہ کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم دلیل، برہان کے محتاج نہیں ہیں خدا کو ثابت کرنے کے لیے، کہ کیا اللہ کے وجود میں شک بھی کیا جا سکتا ہے؟ اَفِی اللہِ شَکٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا خدا کے وجود میں شک بھی کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسری تعلیم یہ ہے، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے؟ اور دوسری تعلیم یہ ہے کہ اللہ کو خود اس کے ذریعے سے پہچانا اور اشیاء کو ما سوی اللہ کو اللہ کے ذریعے سے پہچانا جائے۔ یہ تعلیم اس آیت پر مبنی ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ ہم انہیں آفاق اور ان کی جانوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ وہ ذات خداوند متعال حق ہے۔ کیا آپ کے رب کا یہ کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز خدا پر گواہ ہے؟ اس تعلیم کے معنی یہ ہے کہ آپ کیوں آفاقی نشانیاں یعنی دنیا اور انفسی نشانیاں یعنی اپنے اندر کے ذریعے سے حق ذات کا مطالعہ کرتے ہیں؟ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ ہی اشیاء پر دلیل ہے؟
نہ کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ پر دلیل ہو۔ مرحوم علامہ طباطبائی کے کام میں یہ تو تعلیمات یعنی اف اللہ شک فاطر السماوات والارض اور اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید آپس میں جڑ رہی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل رہی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو تاریخی پس منظر میں پہلی مرتبہ موجود ہو، کیونکہ اس سے پہلے بھی حکماء نے یہ کوشش کی تھی کہ اشیاء سے یعنی ما سوا اللہ سے خدا کے وجود کو ثابت کیا جائے، لیکن دلیل اور برہان اور طریقہ اور اسلوب نہیں اپنا سکے تھے، وہ اس عروج پر نہیں پہنچ سکے تھے، اس چیز کو ثابت نہیں کر پائے تھے۔ علامہ طباطبائی کا یہ منصوبہ ایک ایسی حقیقت کی طرف توجہ دلانا ہے جو بہت قریب، بہت ظاہر اور ہم سے بہت مانوس ہے۔ آئیے اس حقیقت کی طرف توجہ کرتے اور جن مقدمات کو علامہ طباطبائی نے ذکر فرمایا، ان مقدمات کو طے کر کر اس نتیجے تک جو ہمارا مقصود ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔ مرحوم علامہ اس جانی پہچانی تمہید سے اپنا کام شروع کرتے کہ ہر وہ موجود جو آگاہی رکھتا ہے اور آگاہی کی بنیاد پر زندگی گزارتا ہے، اس تمہید سے کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی ہے اس کائنات میں اور جو بھی زندگی گزارنے میں علم اور آگاہی کا سہارا لے کر زندگی گزار رہا ہے، اس بات پر دلیل ہے کہ وہ اشیاء اور حقیقتوں کا ادراک رکھتا ہے اور وہ اس ادراک کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، اپنے ماحول پر اثر ڈالتا ہے اور اپنی ارد گرد کی چیزوں سے رابطہ قائم کرتا ہے، ان سے اثر لیتا ہے، ان پر اثر کرتا ہے، اثر ڈالتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز جو ادراک کر رہی ہے اور چیزوں پہ اپنا اثر ڈال رہی ہے، اور ہر ایسا موجود جو شعور اور آگاہی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کے پاس حقیقت سے جڑے رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ وہ اپنی زندگی میں جو ادراک اور عمل پر مشتمل ہے، حقیقت کے ساتھ منسلک رہتا ہے اور وہ حقیقت سے فرار ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اس کی پوری زندگی حتیٰ یہ کہنا بھی حقیقت کے سمندر میں تیرنے پر مبنی ہے، لہٰذا وہ حقیقت کے بارے میں شک بھی نہیں کر سکتا۔ خود اس کا شک کرنا بھی حقیقت کا ایک مصداق ہے۔ علامہ طباطبائی ہماری توجہ ایک ایسی حقیقت کی طرف مبذول کرواتے ہیں جس میں آپ کبھی بھی شک نہیں کر سکتے، ایک ناقابل انکار اور ناقابل شک حقیقت۔ اس ثابت، ناقابل شک اور ناقابل انکار حقیقت کو ایک طرف رکھیں اور ہر اس چیز کو دیکھیں جس کی طرف آپ توجہ کر سکتے۔ ہر وہ چیز جس سے آپ واسطہ رکھتے ہیں وہ ایک خاص چیز ہے جس کا انکار کیا جا سکتا ہے اور جس میں شک کیا جا سکتا ہے۔ وہ زوال پذیر ہے، تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہ وہ چیزیں جن سے ہم رابطہ رکھتے ہیں، جن سے ہم واسطہ رکھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کبھی نہیں ہوتی، کبھی نہیں تھی اور پھر بعد میں پیدا ہو گئی، اور وہ حالت جو موجود تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا ان میں سے کسی میں بھی وہ مضبوطی، وہ ناقابل شک ہونا، وہ ناقابل انکار ہونا نہیں پایا جاتا۔ جب میں خود کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے لیے نہ ہونا ممکن ہے۔ یہ چیزیں جن کے ہونے میں مجھے شک نہیں ہے، ان کے لیے بھی نہ ہونا ممکن ہے۔ لہٰذا وہ ناقابل شک ہونے کی کیفیت جو میرے اندر اور ان اشیاء میں ہے، وہ میری اپنی نہیں ہے۔ وہ مضبوط، ناقابل شک، ناقابل انکار حقیقت جو ہر باشعور موجود کو حاصل ہوتی ہے، ان خاص اشیاء میں سے کوئی نہیں، بلکہ تمام خاص اشیاء بھی اسی پر ٹکی ہوئی ہے۔ اس نے ان سب کو ان کی جگہ پر ضروری بنا کر رکھا ہے اور ان کو تھام رکھا ہے، بس سب کے سب اس کے محتاج ہے اور کوئی بھی وہ ذات نہیں ہے۔ علامہ طباطبائی یہاں اور ایک مزیدار بات بیان فرماتے ہیں کہ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ تم سب یہ جانتے ہو کہ تم حقیقت میں شک نہیں کر سکتے،
اور حقیقت بہت مضبوط ہے، ضروری ہے، اور ساتھ ہی تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمام اشیاء آنے جانے والی چیزیں ہیں، پیدائش اور زوال والی چیزیں ہیں، اور ان پر انکار و شک وارد ہوتا ہے۔ جب تم ان دونوں معلومات کو ایک ساتھ رکھتے ہو تو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جو میں پہلے پاتا ہوں وہ یہ نہیں ہے جو میں دوسری حالت میں پا رہا ہوتا ہوں۔ علامہ یہ فرماتے کہ دیکھو، تم ثابت، ضروری، ناقابل انکار حقیقت کو پہچانتے تھے۔ جب تم اپنی طرف لوٹتے ہو تو تم بلاخر یہ فرق پاتے ہو کہ وہ ہر آنے جانے والی شک پذیر اور انکار پذیر چیز سے مختلف ہے۔ وہ ایسی مضبوط چیز ہے جس پہ شک نہیں کیا جا سکتا، وہ ایسی مضبوط چیز ہے جس کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اس میں اور مجھ میں فرق ہے، اس میں اور میرے ارد گرد چیزوں میں فرق ہے، کیونکہ میرے ارد گرد والی چیزیں بھی میری طرح ایسی چیزیں ہیں جو ممکن ہے، جو آج ہے کل نہیں ہوگی، جو ایک زمانے میں نہیں تھی آج ہے، لہٰذا ان ہمارا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ جبکہ وہ حقیقت، اس کا ہونا ضروری ہے، اس کے ہونے پر کوئی شک نہیں کر سکتا، اس کے ہونے کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مضبوط، ناقابل شک، ناقابل انکار حقیقت جو ہر باشعور موجود کو حاصل ہوتی ہے، ان خاص اشیاء میں سے کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ تمام تر خاص اشیاء اس پر ٹکی ہوئی ہے۔ اس نے سب کو ان کی جگہ پر ضروری بنا کر رکھا اور تھام کر رکھا ہے، لہٰذا سب کے سب اس کے محتاج ہے اور کوئی بھی وہ نہیں ہے۔ بس وہ ایک آشنا ہے، وہ ایک جانی پہچانی حقیقت ہے جس پر ہماری فکر اور عملی زندگی منحصر ہے۔ اشیاء سے تعلق میں ہم نے سب سے پہلے اس ضروری، ناقابل انکار، ناقابل شک حقیقت کو پایا، اور اس کی پناہ میں ہم نے اس پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم نے دنیا کو پایا۔ لہذا دنیا کا ہر ذرہ ذرہ خدا کے وجود کی ضرورت پر ایک اشارہ ہے، ایک انتباہ۔ لہٰذا یہ انسان، جس انسان کا ادراک اور شعور اس کی پیدائش کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی لمحہ ایسا ہو جب انسان موجود ہو اور اس میں ادراک و شعور نہ ہو۔ انسان کا وجود ادراک و شعور کے آغاز کے ساتھ مساوی۔ جب یہ انسان، جس کی زندگی علم اور شعور کے ساتھ شروع ہوتی ہے، اپنا پہلا قدم اٹھاتا ہے تو اس کی آگاہی ہستی سے دوچار ہوتی ہے، جو خدا کو، دنیا کو اور جہان کو اس پر روشن کرتی۔ جو لوگ اپنے اور ہر چیز کے وجود میں شک کا اظہار کرتے ہیں اور دنیا کو محض خیال یا وہم تلقی کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہ تک اپنے وجود کو پا رہے ہوتے ہیں، دنیا کے وجود کو پا رہے ہوتے ہیں۔ وہ شک نہیں کرتے کہ وہ خود موجود ہے اور دوسری چیزیں بھی اس کے علاوہ موجود ہیں۔ وہ اس لیے پا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، اس کائنات کے اندر ارد گرد چیزوں کو، کہ ان کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، ان پر اپنا اثر ڈالتے ہیں اور ان چیزوں کے ساتھ رابطہ تعلق قائم کرتے ہیں۔ لہٰذا انسان جب تک انسان ہے، یہ ادراک اور علم اس میں موجود رہتا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی تردید یا شک اس میں نہیں آتا اور نہ ہی تبدیلی قبول کرتا ہے۔ یہ حقیقت اور ہستی جسے انسان ایک سوفسطائی اور شکاک کے مقابلے میں ثابت کرتا ہے، ثابت ہے اور کبھی بھی باطل نہیں ہوگی۔ سوفسطائی ہے، شکاک ہے، جو اس بات پر شک کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، جبکہ یہ کائنات ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، ایک ناقابل شک حقیقت ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز میں شک کیا جا سکتا کہ یہ چیز آج ہے اور کل نہیں ہوگی، لیکن خود حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، حقیقت کے وجود پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب کے سب جو اس کائنات میں، وہ اس
حقیقت کے مظاہر میں سے، یہ مظاہر ان میں تبدیلی آ سکتی ہے، ان کے وجود میں شک کیا جا سکتا ہے، یہ مظاہر وہ ثابت حقیقت نہیں ہے۔ ہم اس کائنات میں ناقابل شک، ناقابل انکار ایک ثابت اور ضروری حقیقت کو پا رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس سے یہ واضح ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھی جانے والی دنیا اور اس کے اجزاء خود وہ حقیقت نہیں ہے جو کبھی باطل نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس ثابت حقیقت پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس حقیقت کے ذریعے حقیقت دار ہوتے ہیں، اور جب تک ان کا اس سے رابطہ اور پیوند موجود ہے، وہ اس کی ہستی کے ساتھ موجود ہے، اور جب ان کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کائنات کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کا رابطہ اگر اس حقیقت سے منقطع ہو جائے تو یہ سب کے سب نابود ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اس طرح کی ثابت اور کبھی باطل نہ ہونے والی حقیقت لامتناہی ہستی میں پائی جاتی ہے۔ ہم اس ثابت حقیقت کو، اس باطل نہ ہونے والی حقیقت کو، اس ناقابل انکار اور ناقابل شک حقیقت کو فلسفے کی اصطلاح میں واجب الوجود یعنی اللہ کا نام دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیش آتا ہے کہ کیا مخلوقات کا ثابت حقیقت پر بھروسہ کرنا یہ خود دلیل نہیں ہے، استدلال نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے یہ استدلال کیا کہ موجودات وہ ثابت حقیقت نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز جو خود حقیقت ہوتی تو وہ کبھی خود کو نہ کھوتی، لہٰذا انہیں اس ناقابل شک حقیقت سے کوئی تعلق قائم کرنا چاہیے جس سے ان کی حقیقت اس لامحدود حقیقت رکھنے والی ذات کی وجہ سے یہ بھی حقیقت پا سکے، اس ثابت ذات کی وجہ سے یہ بھی موجود ہو سکے۔ لہٰذا اس کائنات کی ہر چیز اس ناقابل شک حقیقت سے کوئی تعلق قائم کرنے پر محتاج ہے۔ اگلا سوال جو پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس بیان کی جڑیں علت اور معلول کے مسئلے میں ہے یا کوئی نیا کلام؟ یہ بیان علت اور معلول کی بحث سے بہت زیادہ سادہ ہے۔ ہم اس بات سے کوئی سروکار ہمیں نہیں ہے کہ علت کیا ہے اور معلول کیا ہے، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، یا علت و معلول کے درمیان رابطہ ضروری ہے کہ نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بحث کا نتیجہ علت اور معلول کے بارے میں ہمارے فہم کو تبدیل کرتا ہے اور زیادہ علت اور معلول کے اندر خدا کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ اگلا سوال جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ وہی برہان صدیقین ہے؟ علامہ طباطبائی یہاں پر ایک بہت ہی اہم پوائنٹ بیان فرماتے ہیں کہ یہ بیان برہان صدیقین نہیں کہلا سکتا، کیونکہ برہان ایک قسم کا استدلال ہے، دلیل ہے۔ معلوم علامہ طباطبائی نے قرآن کی دو تعلیمات کو آپس میں جوڑ کر اللہ کو کیونکہ برہان سے بے نیاز ہے اور خود اللہ ہے جس کے ذریعے سے اس کائنات کی ہر چیز کو پہچانا جا رہا ہے، تو گویا اس بیان کو برہان صدیقین کا نام نہیں دیا، بلکہ اس بیان کو صدیقین کا بیان اور ایک طریقہ اور ایک راستہ مانا جس کے ذریعے سے ہم بغیر کسی استدلال اور دلیل پیش کیے بغیر خدا کے وجود تک رسائی حاصل کر رہے ہوتے۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ اسے بیان صدیقین کہا جائے، نہ کہ برہان صدیقین۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔